جس طرح میں نے تمہیں بتایا کہ ہدایت کے اندر بھی 4 کام ہوتے ہیں، 2 کام بندے کے اور 2 کام اللہ کے، اسی طرح گمراہی والے معاملے میں بھی 2 کام بندہ کرتا ہے اور 2 کام اللہ کرتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، توجہ کرنا۔ 2 کام کون کرتا ہے؟ بندہ کرتا ہے، اور 2 کام کس طرح جی؟ بندہ پہلے کام کرتا ہے شک، ابتدا کرتا ہے دین میں شک، اللہ کی توحید کے اندر شک کرتا ہے، قرآن میں شک کرنے لگتا ہے پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، پیغمبر کی نبوت میں شک کرتا ہے، یہ کام بندہ کرتا ہے۔ پھر دوسرا کام اللہ کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کذالک یضل اللہ، اللہ گمراہ کرتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ پھر اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے، لیکن ابتدا کس کی ہوتی ہے؟ اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، بات سمجھنی ہے۔ آگے یہ بحث آئے گی تو میں وہاں اشارہ کر دوں گا، بات نہیں، وضاحت نہیں کروں گا، پھر یہ سبق گزر چکا ہوگا، میں کہہ دوں گا اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ دیکھیے گا جی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جب وہ گمراہ ہو جاتا ہے پھر دوسرا کام بندہ کرتا ہے، کون سا؟ یجادلون فی آیات اللہ، جگہ جگہ بحثیں کرتا ہے۔ سمجھو بات کو، پھر جگہ جگہ کیا کرتا ہے؟ بحثیں کرتا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، شبہ ڈالتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، جدال پیدا کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، یہ کام بندہ کرتا ہے۔ چوتھا کام خود اللہ کرتا ہے، کذالک یطبع اللہ، پھر اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ 2 کام انسان کے اور 2 کام یہاں بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ انسان شک کرتا ہے، اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر جب انسان جدال کرتا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ اس کے دل پر مہر جباریت لگا دیتا ہے۔ اب ذرا آئیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اس سورت کا پہلی سورت کے ساتھ جو جوڑ ہے نا، تعلق اور ربط، وہ بڑا واضح ہے۔ ایک ربط تو یہ ہے کہ سورت فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور اس پر پکا رکھ۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ نے فرمایا اگر صراط مستقیم کا تو طالب ہے تو یہ میرا قرآن موجود ہے، یہ میری کتاب موجود ہے جس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ریب ہی نہیں ہے، بڑی واضح کتاب ہے۔ آ جا، یہ ہے کتاب جو تو نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے، اس کتاب کے ساتھ آ کر چمٹ جا۔ اللہ نے اسے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ آ کر کتاب اللہ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، سینے سے لگا دیتے ہیں، وہی ہوتے ہیں کامیاب۔ اللہ نے فرمایا یہ صراط مستقیم۔ گویا کہ کیا ہوا؟ سورت فاتحہ میں دعا تھی، درخواست تھی، سورت البقرہ میں اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اللہ نے اسے کیا فرما لیا؟ سبحان اللہ، اللہ نے اسے قبول فرما لیا کہ کیا کہے کہ دیر کس چیز کی ہے؟ تو مجھ سے آئے، ہدایت مانگے، صراط مستقیم مانگے، اور میں تجھے صراط مستقیم نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہے کی دیر ہے؟ آ جا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بسم اللہ پڑھ کے قرآن شروع کر دے۔ اسی طرح قیامت کے دن جب مومن بندہ اس کو اعمال نامہ ملے گا تو اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا، قرآن جتنا تجھے یاد ہے نا، آیتیں پڑھتا چلا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا، آ جا آ جا، اور جتنا یاد ہوگا اللہ اللہ اتنا ہی پڑھے گا، اور جتنا جس کا تعلق ہوگا اتنا ہی قرآن اس کو یاد ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کی حفظ کی بھی بڑی بات ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جس کو 30 پارے یاد ہوں گے، پورا قرآن یاد ہوگا، حفظ ہوگا، وہ الحمد سے شروع کرے گا تو والناس تک پہنچے گا، تو اس کی منزل وہی ہوگی، اس کا محل اسی جگہ پر ہوگا جہاں پر یہ پہنچے گا۔ اور جس کو 1 رکوع یاد ہوگا تو آپ خود اندازہ لگا لیتے، جس کو 1 پارہ یاد ہوگا، 1 سورت یاد ہوگی، جس کو تھوڑا سا یاد ہوگا وہ رک جائے گا، وہ رک جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ درجے عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ آ گئی کتاب، دعا قبول ہو گئی۔ اور دوسرا ربط، دوسرا جو جوڑ ہے، تعلق ہے، یہ ربط یاد کرنے ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے ان باتوں کو۔ دوسرا ربط یہ ہے
इसी सूरत के अंदर अल्लाह ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। अल्लाह ने आगे फरमाया या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, ये सफा नंबर 6 निकालें, सफा नंबर 6, उसके शुरू में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास उअबुदू, अल्लाह ने फरमाया ऐ बंदा तू मेरे लिए इबादत का इकरार करता है तो मैं भी तुझे हुक्म देता हूं कि उअबुदू रब्बकुम, सिर्फ अपने रब की इबादत करो, ला तजालू लिल्लाहि अंदादा, उसके शरीक न बनाओ, फला तजालू लिल्लाहि अंदादा। तो क्या मतलब, वहां पर भी तौहीद फिल इबादत का जिक्र, यहां पर भी तौहीद फिल इबादत का जिक्र। ये 2 रब्त हो गए जी, 2 जोड़। और तीसरा जोड़ समझो जी, तीसरा रब्त क्या है? तीसरा रब्त यह है कि सूरत फातिहा के आखिर में अल्लाह ने 3 जमातों का जिक्र फरमाया। एक जमात कामयाब, अंबिया की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात, और दूसरी जमात मग़ज़ूब, जिनके ऊपर मोहर लग चुकी है वो जमात, और तीसरी जमात ज़ालिमीन जो गुमराह हुए। वह अल्लाह ने उनका इजमाली जिक्र फरमाया, मुख्तसर जिक्र फरमाया, मुख्तसर जिक्र फरमाया। और सूरत बकरा के शुरू में अल्लाह ने उनकी जरा तफसील फरमा दी कि कौन कामयाब है। अल्लाह ने उनका पहले जिक्र फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यहां से अल्लाह ताला ने कामयाब जमात का जिक्र फरमाया, इनाम वाली जमात का जिक्र फरमाया। और फिर आगे इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ये बिल्कुल आगे है जी, ये सफा नंबर 4 के ऊपर है। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम, यहां पर गज़ब वाली जमात का अल्लाह ने जिक्र फरमाया जिनके दिलों पर मोहर जब्बारियत लग चुकी है। और आगे वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, यहां पर अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र फरमाया जो ज़ालिमीन है, मोहर अभी तक नहीं लगी, एक पक्के काफिर नहीं है, कच्चे हैं, कभी डामाडोल, कभी इधर से कभी कभी इधर भी आ जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाए वला इलाहा उला, ना इधर है तो ना उधर है, ना पूरे उधर ना पूरे इधर, तज़ब्ज़ुब का शिकार है, पता नहीं कौन सच्चा है। जैसे लोग कहते हैं खुदा ही जाने बशर कौन है, पता नहीं, पता नहीं चलता। मुज़ब्ज़बीन, अल्लाह ने इन लोगों का जिक्र फरमाया यहां पर जो गुमराह है, जाल है। तो नतीजा क्या निकला? सूरत फातिहा के आखिर में 3 जमातों का जिक्र हुआ इजमाली तौर पर, सूरत बकरा के शुरू में अल्लाह ने 3 जमातों का जिक्र फरमाया तफसीली तौर पर। ये 3 रब्त हो गए। कितने रब्त हो गए? याद रहेंगे? दिल तो चाहता है चौथा भी बता दूं। तुम भी, मैं देख रहा हूं तुम नाराज बैठे हो कि बात चल नहीं रही है, अभी रुके हुए सूरत फातिहा में। नहीं, सूरत फातिहा तो माशाअल्लाह पूरे कुरान का खुलासा है, वो आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद तफसील आएगी, वो चलते चले जाएंगे इंशाअल्लाह, फिर नहीं रुकेंगे इस तरह। जो बात गुजर रही है वो गुजर रही है, फिर आगे हम बड़ी तेजी से जाएंगे। देखिएगा जी, चौथा रब्त चलो मुख्तसर बता देता हूं। इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते। अल बकरा, बकरा का माना है गाय, बकरा का माना क्या है? गाय, बछड़ा, गाय। अल्लाह हम यहूदियों की तरह गाय की इबादत नहीं करेंगे। इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे। या अल्लाह हम यहूदियों की तरह बेवफा नहीं बनेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर जाएं, फिर उनको छोड़े और कहें मैं अभी कोहे तूर के पहाड़ से मैं तुम्हारे लिए तौरात लेकर आता हूं, पीछे ये बछड़े के पुजारी बन जाएं बकरा के। अल्लाह हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ये बात समझ आ गई जी? अब आ जाए ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और इसका मरकजी दावा मैं पहले बयान कर चुका हूं, जब तफसील आएगी तो इंशाअल्लाह चलते चले जाएंगे। मरकजी दावा इसका भी है या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, सिर्फ अपने रब को पुकारो। इस दावे को अल्लाह ने 3 मरतबा जिक्र फरमाया है। एक तो शुरू में या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, और दूसरे पारे में व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन, और तीसरे पारे में अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। और इस पर अल्लाह ने 4 दलाइल जिक्र फरमाए हैं। कितने दलाइल? 4 दलाइल जिक्र फरमाए हैं। 3 दलाइल अक्लिया हैं और 1 दलील नकली है। जब जहां आएगी तो मैं वजाहत कर दूंगा। अब जरा देखिए, अलिफ लाम मीम अल्लाहु आलमु बिमुरादी बिज़ालिक। सूरत के शुरू में, यहां एक कानून समझ लें, सूरत के शुरू में हुरूफे मुक़त्तआत हमें मिलेंगे। किसी के शुरू में हामीम आएगा, कहीं पर नून आएगा, कहीं यासीन का लफ्ज आएगा, कहीं त्वाहा का लफ्ज आएगा, कहीं काफ का लफ्ज आएगा। तो इससे मुराद क्या है?
اس کے بارے میں مفسرین اور محققین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ما یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ ان کے مطلب کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ تیسرا پارہ سورۃ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے مطلب کو جو متشابہ ہے صرف اللہ جانتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس کے بارے میں علم یہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں نؤمن بہ لا نسأل عن کیفیتہ، کہ ہمارا ان کلمات پر ایمان ہے، کھوج و کریڈ میں ہم نہیں پڑھتے، سوال و جواب میں ہم نہیں پڑھتے۔ مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد جبرائیل ہے، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کی یہ صرف اندازے ہیں، اندازے ہیں۔ نہ قرآن میں اس کی کوئی وضاحت آئی ہے، نہ حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی وضاحت آئی ہے۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں یہی معنی کرنا ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ معنی بیان فرماتے تھے، لا ریب فیہ، لوگوں نہیں کوئی شک اس کتاب کے ہدایت ہونے میں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ متقین کے بارے میں مفسرین نے بڑی وضاحت کی ہے، لمبی چوڑی، میں ایک بات کرتا ہوں صرف مختصر۔ ہاں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ متقین ہیں ان کے لیے ہدایت کا کیا مطلب؟ وہ تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں۔ ارے ہدایت کی تو ان کو ضرورت ہے جو متقین نہیں ہے۔ ارے جو پہلے سے ایک چیز جس کو حاصل ہے پھر اس کے لیے وہی چیز دینا، یہ تو تحصیل حاصل ہے، یہ چیز حاصل کرنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ جو کپڑا صاف ہے، صاف کپڑے کو دھویا جاتا ہے یا میلے کپڑے کو دھویا جاتا ہے؟ ہاں صاف کپڑے کو بار بار انسان دھوتا رہے تو کہے گا یہ اس کی تو عقل صحیح نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ کیا بات ہے، جب وہ متقین پہلے سے ہیں تو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ذرا توجہ کرنا، متقین تقوی سے ہے، متقی کی جمع ہے اور یہ تقوی سے ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہے بچنا، اور یہاں پر اس کا تقوی کا جو ادنا فرد ہے وہ ہے تکبر سے بچنا، ضد سے بچنا، یہ ادنا فرد ہے۔ اور اعلیٰ فرد کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، بدعات سے بچنا، گناہوں سے بچنا، غلط کاموں سے بچنا، بری صحبت سے بچنا، ارے عبث اور بے فائدہ کاموں سے بچنا، یہ تقوی کا اعلیٰ فرد ہے۔ اور اس کا ادنا فرد ہے کہ انسان تکبر سے بچ جائے۔ تو اب معنی کیا ہوگا؟ میں یہاں پر ادنا فرد مراد لے رہا ہوں۔ اب معنی یہ ہوگا یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تکبر اور ضد سے بچتے ہیں۔ ہاں اب وہی بات آ گئی کہ جن کے دلوں میں انابت ہوتی ہے، رجوع ہوتا ہے، ضد اور تکبر نہیں ہوتا، یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے۔ کوئی سوال ہی پیدا نہیں، فلا اعتراض، کوئی اشکال نہیں ہے جی، بات سمجھ آ گئی ہے۔ کون متقین ہے؟ اللہ نے فرمایا متقین یہ جو گروہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو فریقوں کا ذکر فرمایا ہے، توجہ کرنا۔ ایک فریق وہ ہے جو قریشیوں میں سے مسلمان ہوئے، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ صحابہ بنے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ ہیں جو قریشیوں میں سے، اہل قریش میں سے تھے، اور کچھ وہ لوگ بھی صحابہ بنے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے تھے، جو عیسائی تھے پھر وہ مومن بنے، یہودی تھے پھر مومن بنے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے عالم تھے، وہ مومن بنے۔ اس پہلے صفحے میں، اس کامیاب جماعت میں اللہ نے دونوں فریقوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کون ہے متقین۔ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون، یہ اس فریق کا ذکر ہے، توجہ کرنا، یہ اس فریق کا ذکر ہو رہا ہے جو قریشیوں میں سے مسلمان ہوئے یا ان لوگوں سے مسلمان ہوئے جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے تھے، وہ لوگ مسلمان اور مومن ہوئے، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، یاد رکھنا۔ الذین، کون ہے متقین؟ یا اللہ ضد اور تکبر سے کون بچتے ہیں؟ اللہ ان کی صفتیں ذکر فرماتے ہیں، فرمایا وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اندیکھی چیزوں پر، اندیکھی چیزوں پر، کچھ نہیں دیکھا انہوں نے، غیب کی چیزیں ہیں اس پر ان کا ایمان ہے۔ توجہ کرنا،
متقین انسان، یعنی اس کتاب سے وہی آدمی فائدہ اٹھائے گا۔ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، توجہ ہوگی تو بات سمجھ آئے گی، ایک بات نکل گئی تو ساری باتیں نکل جائیں گی۔ کون لوگ ہیں جو اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان کی پہلی صفت ہے کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر، ان دیکھی چیزوں پر ان کے اندر قوت موجود ہے کہ ان کو مانتے ہیں، ان کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جس آدمی کی یہ صلاحیت ہے کہ اس نے جنت نہیں دیکھی، یعنی وہ ان دیکھی بے دیکھی چیزوں کو مان سکتا ہے، توجہ کرنا، بے دیکھی چیزوں کو مان سکتا ہے، تو یہ کتاب اس کے لیے ہدایت بنے گی۔ جو آدمی بے دیکھی چیزوں کو مان نہیں سکتا، وہ کہتا میں مشاہدہ کروں گا تو تب مانوں گا، ہاں جی، مشاہدہ کروں گا، معائنہ کروں گا، دیکھوں گا، ہاتھوں سے ٹٹولوں گا، وہ چیز مجھے نظر آئے گی تو تب مانوں گا، ورنہ میں مانتا نہیں۔ تو یہ کتاب اس کے لیے ہدایت ہی نہیں، تو وہ آدمی ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ صفت ضروری ہے کہ وہ ان دیکھی چیزوں کو مان سکتا ہو۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بتایا، صحابہ نے کہا آمنا وصدقنا، جنت برحق، جہنم برحق، حساب کتاب برحق، پل صراط برحق۔ میرے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں قیامت کے دن جہنم ہوگی، اس کے اندر آگ ہی آگ ہوگی، اس کے اوپر ایک پل ہوگی جس کا نام ہے پل صراط۔ وہ پل ہوگی، وہ بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، ادک ہوگی، اس سے ہر آدمی گزرے گا۔ صحابہ نے کہا آمنا وصدقنا، صحابہ نے کہا آمنا وصدقنا۔ میرے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں رات کے ایک حصے میں یہاں سے مکے سے گیا ہوں بیت المقدس، مسجد اقصیٰ تک پہنچا ہوں، بیت المقدس سے میں پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، تیسرے پر، اسی طرح 7ویں آسمان پر پہنچا ہوں، پھر میں وہیں سے واپس آیا ہوں، رات کے ایک حصے میں آ گیا ہوں۔ صحابہ نے کہا آمنا وصدقنا۔ قبر کا عذاب برحق ہے، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے لیکن قبر کا عذاب برحق ہے، قیامت برحق ہے، دیکھی نہیں ہے، ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے۔ ارے جس آدمی کے اندر، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، جس آدمی کے دل میں یہ صلاحیت موجود ہے، یہ استعداد موجود ہے کہ وہ ان دیکھی باتوں کو مان سکتا ہے، تو یہ کتاب اس کے لیے ہدی للمتقین، یہ کتاب اس کے لیے ہدایت بن جائے گی، وہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ورنہ یہودیوں کی طرح، جس طرح یہودیوں کے آدمی گئے تھے، گویا کہ یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نا تقابل والا معاملہ بھی ذکر فرما رہے۔ تقابل مطلب کیا ہے؟ وہ یہودیوں، میرے پیغمبر کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو ان دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے۔ یہودیوں تمہاری طرح نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 70 آدمی لے کر گئے کوہ طور کے اوپر کہ جی ہم جب تک کلام نہیں سنیں گے ہم تورات کو نہیں مانیں گے۔ جب کلام سن لی تو کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً، ہم اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھیں گے، سامنے نہ دیکھیں گے۔ گویا اللہ ایک تقابل بھی پیش کر رہے ہیں اور ایک طرف صحابہ اکرام کی تعریف بھی کر رہے ہیں، امت محمدیہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ نے فرمایا وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، قائم کرتے ہیں نماز کو۔ توجہ کرنا، اس کتاب سے فائدہ وہ آدمی حاصل کرے گا جس کے اندر اعمال پر چلنا جس کی عادت ہے۔ جو آدمی اعمال پر قائم رہ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، احکامات پر عمل کر سکتا ہے، تو وہ آدمی اس کتاب سے فائدہ بھی حاصل کر لے گا۔ کیونکہ نماز پڑھے گا تو نماز میں پڑھے گا الحمدللہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، اور ساتھ ہی کہے گا اہدنا الصراط مستقیم، اللہ کو کہے گا اللہ مجھے صراط مستقیم پر پکا رکھنا۔ یقیمون الصلاۃ، ارے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت بنے گی یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح نہیں، کتاب آئی تورات دیکھی، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یہ کتاب تو بڑی مشکل ہے، اس پر کیسے عمل کریں گے ہم، یہ تو مشکل احکامات ہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ ہاں انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں رفعنا فوقکم الطور، ہم نے طور پہاڑ کو زمین سے اکھیڑا، اٹھایا، ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا، لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم نے کہا مانتے ہو؟
مانتے ہو اس کو؟ ورنہ طور پہاڑ اوپر سے گرا دوں گا، تمہارا کچومر نکال دوں گا، مانتے ہو اس کو؟ تو سب نے کہا جی مانتے ہیں، سمینا اطانا اطانا۔ گویا کہ یہاں پر تقابل بھی ساتھ سمجھتے چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کے ماننے والے وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ، وہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں کأن علی رؤوسہم الطیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، پرندے ڈھولا سمجھ کر، ستون سمجھ کر سر کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ اس طرح نماز پڑھنے والے صحابہ کرام، تیر لگ رہے ہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو یہاں تقابل بھی اللہ نے ذکر فرمایا، او یہودیو تم کہتے ہو کہ ہم بڑے نیک لوگ تھے، ہم تورات کو ماننے والے تھے، تمہاری حالت تو یہ ہوئی تھی جب میں نے کتاب تورات پیش کی تم نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم سے احکام پر عمل نہیں ہوتا۔ میرے نبی کے ماننے والے وہ ہیں یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا درجہ جی، ہدایت اس آدمی کو ملے گی جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر سکتا ہے، مال کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہے کہ مال کی محبت کو غالب کر دے قرآن اور دین کی محبت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، بلکہ وہ مال بھی خرچ کرتا ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو میرے راستے میں مال خرچ کرو، تو ابو بکر کی طرح گھر میں گیا، سارے گھر میں جھاڑو دے کر جو کچھ موجود تھا آ کر نبی پاک کے قدموں میں رکھ دیا۔ ہاں، حضرت عمر گئے تو حضرت عمر نے پورے گھر کے اندر جو حصہ جتنا مال موجود تھا 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر کے لیے رکھا، دوسرا سارا آدھا حصہ لے کر نبی پاک کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 300 اونٹ بمال لدے ہوئے سامان کے ساتھ وہ قبول فرمائیں۔ تو یہ ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تو اس کتاب سے فائدہ وہ آدمی حاصل کرے گا جو مال کو اس کے ساتھ اس طرح دل کے ساتھ لگا کے نہیں رکھا ہوگا، چمٹا کے نہیں رکھا ہوگا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ مَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جس دل کے اندر اس نے دنیا کی محبت رکھی ہوئی تھی، مال کی محبت رکھی ہوئی تھی، قیامت کے دن اللہ وہ عذاب جہنم کا مسلط کرے گا جو سب سے آگ بھی دل کے اوپر پہنچے گی۔ اللہ نے فرمایا مما رزقناہم، گویا کہ اللہ کہتے ہیں اس کتاب سے وہ آدمی فائدہ حاصل کرے گا جو مال کی محبت کو ترجیح نہیں دے گا۔ کس کی محبت کو ترجیح دے گا؟ اللہ کی محبت کو ترجیح دے گا۔ یہودیوں کی طرح بھی تقابل آ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں تمہاری طرح نہیں کہ جب اللہ نے فرمایا مال خرچ کرو تو یہودی کہتے ہیں اچھا اللہ غریب ہو گیا۔ جب یہودیوں نے یہ آیت سنی نا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون اچھا قرض دیتا ہے؟ اوے مسلمانوں، اللہ نے فرمایا مجھے قرض دے دو، ویسے نہیں دیتے ہو، چلو مال تمہارا صحیح، مجھے قرضہ ہی دے دو، مال تمہارا صحیح میرا نہیں ہے، نہ مانو ایک منٹ کے لیے، دل نہیں مانتا تو چلو مجھے قرضہ ہی دے دو۔ یہودیوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے اوہ جی مسلمانوں کا خدا تو غریب ہو گیا، لو جی فقیر ہو گیا، یہ لوگوں سے قرضے مانگتا پھرتا ہے۔ اسی بنا پر تو صدیق اکبر نے جب ایک یہودی مولوی کو دعوت دی نا توحید کی تو کہنے لگا وہ یہودی مولوی اچھا تمہارا وہ خدا ہے وہ جو غریب ہے، جو فقیر ہے، جو قرضے مانگتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے، موحد تھے، اور جو چلا بھائی خدا کی گستاخی کر رہا ہے زور سے تماچا مارا اس کے منہ پر۔ بڑا حلیم الطبع تھا ابو بکر صدیق، حوصلے والا تھا، لیکن یہاں پر حوصلہ جواب دے دیا، زور سے تماچا مارا اس کے منہ پر۔ اس نے کہا خبیث، زبان گدی سے نکال لوں گا تیری اگر پھر کہا میرے خدا کے بارے میں اس طرح کا کلمہ۔ تو چیختے چلاتے ہوئے سارے یہودی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، او جی ابو بکر نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ ابو بکر صدیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر صوفی صاحب یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے کس طرح تماچا مار دیا، آپ تو یہ کام نہیں کرتے، آپ کس طرح جذبات میں آ گئے؟ تو صدیق اکبر نے ساری حقیقت کھولی،
بات بتا دی، جی یا رسول اللہ میں ویسے کچھ نہیں کرنے والا تھا، اصل میں زیادتی اس آدمی کی ہے، میں نے دعوت دی ہے، اس نے یہ لفظ کہے جو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں نے اسے تماچا دے مارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ابھی بات چل رہی تھی، اللہ نے جبرائیل کو نازل کر دیا، جبرائیل آ گیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سونے پیغمبر ان یہودیوں کی قسموں میں نہ آنا، ان کی جھوٹی باتوں میں نہ آنا، جھوٹے دعووں میں نہ آنا، میں خود اللہ اپنی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے عرش والے نے سن لی ہے ان کی بات، انہوں نے کہا ہے کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم مالدار ہیں۔ اللہ گویا کہ یہاں کہنا چاہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اوے لوگو، او یہودیوں، تمہاری حالت تو یہ ہے تم سے مانگا جائے تم کہتے ہو اللہ فقیر ہے، میرے نبی کے پروانوں اور دیوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارا مال نچھاور کر دیتے ہیں۔ تو اس کتاب سے وہ آدمی فائدہ حاصل کرے گا جس کے اندر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ والذین، یہ دوسرے فریق کا ذکر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انشاءاللہ اگلی اتوار کو نا ہر ساتھی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا ایک اور ساتھی لے کر ضرور آئے، ہو جائے گا 8 دنوں میں۔ ہاں اگر ناراض نہ ہو اور تکلیف نہ ہو تو چلو ایک درخواست ہی سمجھو میری طرف سے، ہاں کہ انشاءاللہ یہ بات قرآن مجید کی یہ ہر گھر تک پہنچے، ہر در تک پہنچے، ہر آدمی کے دل تک پہنچے، یہ ہمارا کام ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت دینا، اللہ تعالیٰ سب کے دروازے ہدایت کی کھول دے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جن ساتھیوں نے قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے وقت نکالا ہے، یا اللہ ان کے اس وقت میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم تمام ساتھیوں کے دلوں کو منور کر دے اپنے قرآن کے علوم سے، اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت والے راستے پر یا اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ جو دوست بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانے سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا مقلب القلوب ہمارے ملک پاکستان کی تو حفاظت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ظلم کا شکار ہیں، نادار ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں، مقروض ہیں، اللہ ان کی تو مدد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔